بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیے، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یقیناً تم پر ایک بڑی عظمت والے مہینہ کا سایہ کیا گیا ہے، یہ برکت اور رحمت والا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے خداوند قدوس نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہذا اب وہ ماہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، رمضان شریف کی پہلی رات سے آخر رات تک کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی شب ہوتی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن عبادت میں مصروف ہونے کے لیے تہبند کس لیتے اور ازواج مطہرات سے علیحدہ ہو جاتے، اعتکاف فرماتے، شب بیداری کا اہتمام کرتے۔ کسی نے پوچھا، تہبند کس لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو راوی نے جواب دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بیویوں سے الگ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا، اور سرکس جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے، اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا قصد کرنے والے رک جا، اپنے حالات میں غور کر، کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہم میں سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری کر دیے جاتے۔ سبحان اللہ۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں جہنم سے بری فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرماتے ہیں، یعنی 60,000، 30 مرتبہ جن کی مجموعی تعداد 18 لاکھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی ہر شب میں 6 لاکھ آدمی کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آدمی کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آدمی کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق ایک طویل اور جامع روایت منقول ہے۔
اس میں یہ بھی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمی کو جہنم سے بری فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں، جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں، ان کے برابر ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔